السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ بزرگان ملت، برادران عزیز، معزز سامعین و مکرم حاضرین، اللہ سبحانہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے درس ریاض الصالحین کا ہمارا یہ تسلسل جاری و ساری ہے جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام۔ الحمدللہ 256 احادیث مبارک کا الحمدللہ ہم تکمیل کر چکے ہیں۔ باب فضل ضعافت المسلمین والفقراء والخاملین، یہ باب ہمارا چل رہا ہے۔ آج کے ہمارے اس درس کا آغاز 257ویں حدیث مبارک سے ہوتا ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لم يتکلم فی المہد الا ثلاثۃ۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جھولے میں 3 لوگوں نے گفتگو کی۔ جھولے میں گفتگو کرنے والوں میں خاص طور پہ 3 لوگوں کا اس حدیث مبارک میں تذکرہ ہے۔ عیسیٰ ابن مریم، ایک تو سیدنا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام ہیں کہ آپ کی والد ماجدہ پر جب لوگ غلط الزامات لگا رہے تھے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جھولے میں سے آپ اپنے والد محترمہ کی برات کا آپ نے اظہار کیا اور فرمایا قال انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اور فرمایا کہ بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے کتاب عطا فرمائی ہے اور مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی ہے، جس کو قرآن کریم نے تفصیل کے ساتھ بیان کیا۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ وصاحب جریج، اور دوسرے حضرت جریج رحمہ اللہ بنو اسرائیل کے ایک ولی ہیں۔ اس زمانے میں ایک بچہ تھا جس نے شیر خارگی کے عالم میں گفتگو کی تھی۔ وکان جریج رجلا عابدا، اب یہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ واقعہ بیان کرنا شروع کیا جریج کا۔ فرمایا وکان جریج رجلا عابدا، جریج ایک عبادت گزار شخص تھا۔ فاتخذ صومعۃ فکان فیہا، جریج نے اپنی ایک عبادت گاہ بنا لی تھی، اس نے اپنا ایک کمرہ، اپنا ایک حجرہ بنا لیا تھا جس میں عبادت کے لیے وہ رہتا تھا۔ فاتتہ امہ وہو یصلی، جریج یہ جو بزرگ اور ولی تھے اس زمانے کے، وہ نماز پڑھ رہے تھے، ان کی ماں اور ان کی والدہ ان کے پاس آئی۔ فقالت، اور کہنے لگی یا جریج، ماں نے آواز دی یا جریج، اے جریج۔ فقال یا ربی امی و صلاتی، تو جیسے ہی جریج نے اپنی ماں کی آواز کو سنا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ کہنے لگے کہ اے میرے مولا، ایک طرف میری ماں ہے اور ایک طرف میری ماں کا حکم ہے اور دوسری طرف میری نماز ہے۔ فاقبل علی صلاتہ فانصرفت، یہ کہہ کر وہ اپنی نماز کی طرف متوجہ رہے۔ فانصرفت، اور آپ کی ماں واپس ہو گئی اور آپ کی ماں پلٹ گئی، آپ کی ماں گھر چلے گئی اور وہ اپنے ہی عبادت کے کمرے میں وہ عبادت کرتے رہے۔ فلما کان من الغد اتتہ وہو یصلی، جب دوسرا دن آیا تو پھر ان کی والد ماجدہ ان کے پاس آئی جب بھی وہ نماز ہی پڑھ رہے تھے۔ فقالت، تو ان کے والد ماجدہ نے کہا یا جریج، اے جریج، والدہ اپنے بیٹے کو بلانے لگی جریج کہہ کر۔ فقال ای ربی امی و صلاتی، تو انہوں نے پھر کہا کہ اے میرے مولا، ایک طرف میرا رب، اے میرے مولا، ایک طرف میری ماں ہے اور ایک طرف میری نماز ہے۔ فاقبل علی صلاتہ، یہ کہہ کر وہ پھر اپنی نماز کی طرف متوجہ ہوئے۔ فلما کان من الغد اتتہ وہو یصلی، جب پھر تیسرا دن آیا تو ان کی ماں اسی طرح آئی اور وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ پھر ماں نے ان کو پکار کر یا جریج کہا اور انہوں نے کہا کہ اے مولا، ایک طرف میری ماں ہے ایک طرف میری نماز ہے، اور پھر وہ اپنی نماز کی طرف متوجہ ہو گئے۔ فقالت، تو ماں کو غصہ آیا اور جلال اور غضب کے عالم میں ماں کے زبان سے اپنے بیٹے کے حق میں بد دعا نکلی اور ماں نے کہا اللہم لا تمتہ حتی ینظر الی وجوہ الممیسات، اے مولا میرے بیٹے کو اس وقت تک تو موت نہ عطا کر جب تک کہ زنا کرنے والی عورتوں کے چہروں کو یہ نہ دیکھے، زنا کرنے والی عورتوں سے اس کا سابقہ جب تک نہ پڑ جائے، زانیات سے اس کا سابقہ جب تک نہ پڑ جائے اس وقت تک تو اس کو موت نہ عطا فرما۔ فتذاکر بنو اسرائیل جریجن و عبادتہ، اور بنو اسرائیل میں تذکرے ہوتے تھے
یہ جو جریج تھے بہت بڑے ولی تھے، ان کے بارے میں اور ان کی عبادت کے بارے میں پورا بنو اسرائیل ان کا ذکر کرتا تھا، اور ہر وقت ان کے چرچے، ان کا تذکرہ، ان کا ذکر خیر، ان کی عبادتوں کا ذکر، ان کی ولایتوں کا ذکر، ان کی نماز کا ذکر، یہ سارا کچھ بنو اسرائیل میں ہوتا تھا۔ وَكَانَتِ امْرَأَةٌ بَغِيٌّ يُتَمَثَّلُ بِحُسْنِهَا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک خوبصورت عورت تھی جس کے حسن کی مثال دی جاتی تھی، اور وہ زانیہ تھی، ایک زانیہ عورت تھی جس کے حسن کی مثال دی جاتی تھی، بہت زیادہ حسن و جمال کے پیکر تھی۔ فقالت ان شئتم لأفتننہ، تو وہ جو زانیہ عورت ہے، جب بعض لوگوں کو جریج کی عبادت سے، ان کی ولایت سے اور ان کے بارے میں جو ذکر ہو رہا ہے اس کے بارے میں جب لوگوں کو حسد ہونے لگا اور بعض لوگ بغض کرنے لگے، تو بعض لوگوں کے سامنے اس زانی عورت جو حسن و جمال کا پیکر تھی وہ کہنے لگی، اگر تم چاہو تو میں جریج کو فتنے میں ڈال دوں گی، اگر تم چاہو تو میں جریج کو آزمائش میں ڈال دوں گی۔ فتعرضت لہ، اور یہ کہہ کر وہ زانی عورت حضرت جریج کے سامنے آئی۔ فلم یلتفت الیہا، حضرت جریج نے اس کی تمام تر خوبصورتیوں کے باوجود، حسن و جمال کے باوجود لمحہ بھر بھی آپ نے اس کی طرف توجہ نہیں کی۔ فاتت راعیا، تو وہ ایک چرواہے کے پاس آئی، بکریوں کو چرانے والا تھا ایک، اس کے پاس آئی۔ کانا یأوی الی صومعتہ، جو چرواہا جریج کی عبادت گاہ کے بالکل بازو رہتا تھا۔ فامکنتہ من نفسہا فوقع علیہا، اور اس چرواہے کو اس زانیہ نے اپنی طرف مائل کیا اور اپنے اوپر پورا قابو دے دیا۔ فوقع علیہا، تو وہ جو چرواہا تھا اس نے اس زانی عورت کے ساتھ صحبت کر لی، ہم بستری کر لی۔ فحملت، جس کے نتیجے میں وہ زانی عورت کو حمل ٹھہر گیا اور وہ پریگننٹ ہو گئی۔ فلما ولدت، جب اس زانیہ کو بچہ ہوا، قالت، تو کہنے لگی، ہوا من جریج، یہ بچہ جریج کا ہے۔ اب دیکھیے وہ فتنہ فساد کرنا چاہتی تھی اور لوگوں نے اس کو یوز کیا، اس کو استعمال کیا فساد برپا کرنے کے لیے۔ تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نیک لوگوں کو بدنام کرنے کے لیے کبھی باطل طاقتیں اور کبھی بعض شریر نفوس، شرارتیں کرنے والے لوگ، حسد کرنے والے لوگ، دشمنی کرنے والے لوگ کبھی اس طرح حیا کے خلاف معاملات کا اور اس طرح چیزوں کا بھی وہ سہارا لیتے ہیں۔ اس سے یہ بات بھی ہم کو سمجھ میں آتی ہے۔ جب اس کو بچہ ہوا تو کہنے لگی کہ جرید کا بچہ ہے۔ فاتوہ فاستنزلوہ وہدموا صومعتہ، تو ساری قوم جریج کے پاس آئی اور اس عبادت گاہ سے ان کو باہر انہوں نے نکالا، اور ان کا جو عبادت کے لیے انہوں نے جو کمرہ بنایا تھا وہ کمرے کو انہوں نے گرا دیا۔ وجعلوا یضربونہ، اور وہ جریج کو مارنے لگے۔ قوم بھی انتہائی بیوقوف قسم کے لوگ تھے، جیسے ہی انہوں نے کسی عورت سے سنا کہ جریج کا بچہ ہے، زانیہ سے سنا، تو انہوں نے یہ سمجھا کہ جریج ہمارے سامنے یہ صرف اس طرح عبادت کا انداز اختیار کر رہے ہیں جبکہ یہ بھی زانی ہے، اس قسم کی باتیں وہ سوچنے لگے۔ انہوں نے عبادت گاہ کو بھی تہس نہس کر دیا، اس کو گرا دیا، حضرت جریج کو مارنے لگے۔ فقال ما شأنکم، تو حضرت جریج نے پوچھا کہ کیا ہو گیا ہے تم کو، مجھ کو کیوں مار رہے ہو؟ قالوا زنیت بہذہ البغی فولدت منک، تو لوگ کہنے لگے تو نے اس زانیہ سے زنا کیا اور جس کے نتیجے میں اس کو بچہ ہوا تجھ سے۔ قال این الصبی، تو حضرت جریج نے پوچھا کہ بچہ کہاں ہے؟ فجاؤ به، تو قوم بچے کو لے کر آئی۔ فقال دعونی حتی اصلی، حضرت جریج نے فرمایا کہ مجھ کو تھوڑا وقت دو، میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے نماز پڑھی۔ فصلی فلما انصرف اتى الصبی، جب نماز آپ کی مکمل ہوئی، نماز سے آپ پلٹے تو بچے کے پاس آئے۔ فطعن فی بطنہ، آپ نے بچے کے پیٹ میں آپ نے ایک اپنا ہاتھ مارا۔ وقال یا غلام من ابوک، اور کہنے لگے یا غلام من ابوک، اے بچے تیرا باپ کون ہے؟ حضرت جریج نے پیٹ پہ اپنا ہاتھ مارا، ہاتھ مار کر بچے کو پوچھنے لگے اے بچے تیرا باپ کون ہے؟ قال فلان الراعی، تو بچہ جو شیرخوارگی کے عالم میں ہے، دودھ پیتا بچہ ہے، جو بچہ ابھی پیدا ہوا ہے، آپ ہم جانتے ہیں کہ اس کی کنڈیشن اور اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ فلان الراعی، اس بچے نے کہا کہ فلاں بکریوں کو چروانے والا چرواہا میرا باپ ہے۔ فاقبلوا علی جریج یقبلونہ ویتمسحون بہ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جریج کی برات کے لیے، جریج کی برات کو ظاہر کرنے کے لیے
اس بچے نے جریج کے حق میں گواہی دی اور کہا کہ فلاں چرواہا میرا باپ ہے اور یہ جریج میرا باپ نہیں ہے۔ فاقبلوا علی جریج، تو ساری قوم حضرت جریج کی طرف متوجہ ہوئی اور آپ کے بوسے لینے لگی، وَيَتَمَسَّحُونَ بِهِ، اور آپ کے بدن کو جسم کو چھو کر اس سے برکتیں حاصل کرنے لگے۔ وقالوا، اور کہنے لگے، نبنی لک صومعتک من ذہب، ہم آپ کا عبادت خانہ جس میں آپ عبادت کرتے ہیں اس کو سونے سے بنائیں گے۔ قال لا، حضرت جریج نے کہا نہیں، سونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اعیدوہا من طین کما کانت، مٹی کا ہی عبادت کا گھر مٹی کا ہی بناؤ، جیسا وہ مٹی کا تھا اسی طرح وہ تیار کر کے دو۔ ففعلوا، تو قوم نے مٹی کا گھر تعمیر کر کے دیا۔ وبینا صبی یرضع من امہ، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ بیان کیا کہ دوسرا بچہ یہ تھا، ایک تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تھے، دوسرا صاحب جریج تھا، تیسرا اللہ کے پیارے حبیب نے بیان کیا وبینا صبی یرضع من امہ، ایک بچہ اپنی ماں کا دودھ پی رہا تھا۔ فمر رجل راکب علی دابۃ فاریحۃ وشارۃ حسنۃ، ایک آدمی گزرا انتہائی حسین اور جمیل ہے اور جانور بھی انتہائی عمدہ، جس سواری پر سوار ہو کر وہ جا رہا ہے وہ جانور بڑا عمدہ ہے، سواری بڑی عمدہ ہے اور آدمی انتہائی خوبصورت حسین و جمیل ہے۔ فقالت امہ، تو بچہ گود میں، ماں کے گود میں ہے اور بچہ دودھ پی رہا ہے، تو ماں نے، بچے کی ماں نے اس خوبصورت حسین اور جمیل آدمی کو خوبصورت سواری پر، عمدہ سواری پر جاتا ہوا دیکھا تو اس کی ماں کو وہ بہت اچھا لگا، تو اللہم اجعل ابنی مثل ھذا، تو اس کی ماں نے اپنے بیٹے کے لیے دعا کی کہ اے مولا میرے بچے کو اس کی طرح بنا دے، اس کی طرح حسین و جمیل بنا دے، اس کی طرح دولت مند بنا دے۔ فترک الثدی واقبل الیہ، تو اس بچے نے اپنی ماں کا پستان، جو دودھ پی رہا تھا اس نے اپنے ماں کے پستان کو چھوڑا، دودھ کو چھوڑا۔ واقبل الیہ فنظر الیہ، اور وہ بچہ اس آدمی کو دیکھنے لگا جس کو دیکھ کر اس کی ماں نے دعا کی تھی، اور اس کی طرف توجہ کر کے بچے نے کہا اللہم لا تجعلنی مثلہ، اے مولا مجھ کو اس کی طرح نہ بنا۔ اب عزیزان محترم دیکھیے، دودھ پیتا بچہ یہ بول رہا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے، اللہ جس کو چاہے جیسی چاہے قدرت عطا فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ طاقت عطا فرماتا ہے۔ دودھ پیتا بچہ بولنے لگا ثم اقبل علی ثدیہ، پھر وہ دودھ پینے لگا ایسا بول کر، فجعل یرتزع، اور وہ دودھ پینے لگا، فکأنی انظر الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو یحکی ارتضاعہ باصبعہ السبابہ فی فیہ، راوی بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کے دودھ پینے کی کیفیت کو اپنی شہادت کی انگلی منہ میں رکھ کر حضور اس کو چوس کر بتا رہے تھے، اس طرح پھر دودھ پینا اس نے شروع کیا۔ سرکار نے قصہ جو واقعہ تھا اس کا حال اور اس کی حکایت بیان کی اور کر کے بتایا کہ بچہ اس طرح پھر دودھ پینے لگا۔ فجعل یمسھا قال ومروا بجاریۃ وهم یضربونھا، فرماتے ہیں کہ لوگ جو ہے ایک باندی کے پاس سے گزرے اور لوگ اس کو مار رہے تھے، وَيَقُولُونَ زَنَيْتِي سَرَقْتِي، اور باندی سے کہتے جاتے تھے تو زانیہ ہے، تو چور ہے، تو نے زنا کی ہے، تو نے چوری کی ہے۔ وَهِيَ تَقُولُ، اور باندی کہتی تھی حسبی اللہ ونعم الوکیل، اللہ میرے لیے کافی ہے اور اللہ ہی میرا مددگار ہے۔ فقالت امہ، تو ماں نے جب اس باندی کو دیکھا لوگ اس کو مار رہے ہیں، اس کو چور کہہ رہے ہیں، تو ماں نے پھر اس بچے کی ماں نے، جو بچہ دودھ پی رہا ہے، دودھ پیتے پیتے جس بچے نے دعا کی کہ اے مولا اس نوجوان کی طرح مجھے نہ بنانا، اس کی ماں نے پھر دعا کی اللہم لا تجعل ابنی مثلہا، اے مولا اس باندی کا کیریکٹر جو چور ہے اور جو زانی ہے، ایسا کیریکٹر مجھے میرے بیٹے کو نہ دینا اور میرے بیٹے کو اس زانی عورت کی طرح، اس چور عورت کی طرح نہ بنانا۔ فترک الرضاع، پھر بچے نے دودھ پینا چھوڑا، ونظر الیہا، اور بچے نے اس باندی کو دیکھا، فقال، اور کہنے لگا اللہم اجعلنی مثلہا، اے مولا تو مجھ کو اس باندی کی طرح بنا دے۔ فہنالک تراجع الحدیث فقالت مر رجل حسن الہیئۃ فقلت اللہم اجعل ابنی مثلہ فقلت اللہم لا تجعلنی مثلہ ومروا بہذہ الامۃ وهم یضربونھا ویقولون زنیتی سرقتی فقلت اللہم لا تجعل ابنی مثلہ فقلت اللہم اجعلنی مثلہ۔ تو یہاں پر آ کر اب ماں اپنے بچے کی طرف متوجہ ہوئی اور کہنے لگی کہ میں نے دیکھا کہ ایک آدمی انتہائی خوبصورت ہے، اچھی سواری پر جا رہا ہے، تو میں نے کہا کہ میرے بیٹے کو اس کی طرح بنا دے، تو اے بیٹے تو نے کہا کہ مجھ کو اس کی طرح نہ بنا۔ ایک باندی کو لوگ مارنے لگے، چور کہنے لگے، زانیہ کہنے لگے، میں نے یہ دعا کی کہ مولا اس باندی کی طرح میرے بیٹے کو نہ بنا، تو اے بیٹے تو نے دعا کی کہ تجھ کو اس کی طرح بنا دے۔ یہ ماجرا کیا ہے؟ اب ماں سمجھ گئی کہ بیٹا کوئی معمولی نہیں ہے، بیٹا کرامتوں والا ہے اور بیٹا بڑے منصب والا ہے، اللہ کی بارگاہ کا بڑا مقرب اور محبوب ہے۔
بیٹے سے ماں نے کلام کیا تو بیٹا کہنے لگا ان ذالک الرجل کان جبارا فقلت اللہم لا تجعلنی مثلہ، اے میری ماں جس آدمی کے بارے میں آپ نے دعا کی تھی کہ اللہ مجھے اس کی طرح بنا دے، وہ انتہائی متکبر اور مغرور، لوگوں کو حقیر سمجھنے والا ہے، میں نے یہ کہا کہ اے مولا مجھ کو اس کی طرح مغرور اور متکبر اور جبار نہ بنا۔ وَإِنَّ هَذِهِ يَقُولُونَ لَهَا زَنِيتِ، اور یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں اس باندی کو کہ اس نے زنا کیا ہے، وَلَمْ تَزْنِي، حالانکہ اس نے زنا نہیں کیا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں وہ سرقتی، تو نے چوری کی ہے، وَلَمْ تَسْرِقْ، اس نے چوری نہیں کی ہے، فَقُلْتُ اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِثْلَهَا، میں نے جب حقیقت حال دیکھا کہ یہ باندی بے قصور ہے، اس کا کوئی قصور نہیں ہے، نہ اس نے زنا کیا ہے نہ اس نے چوری کی ہے، لوگ اس کو غلط سمجھ کے اس کو مار رہے ہیں، بد دعا اس کے لیے کر رہے ہیں، تو میں نے دعا کی کہ مولا اس کی طرح اچھے کردار والا مجھے تو بنا دے۔ تو عزیزان محترم بچہ اس طرح دعائیں کرنے لگا اور بچے نے گفتگو کی۔ عزیزان محترم اب حدیث مبارک میں کئی چیزیں ہم کو سمجھ میں آتی ہیں۔ پہلی بات تو آپ دیکھیں کہ اللہ کے پیارے حبیب نے تینوں کا تذکرہ کیا جنہوں نے شیرخوارگی کے عالم میں گفتگو کی، بات کی۔ یہ ایک بات معلوم ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ قادر مطلق ہے، جس کو چاہے جو نعمت چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرما سکتا ہے۔ اور دوسری بات عزیزان محترم، ہم کرامات میں واقعات میں پڑھتے ہیں اولیاء اللہ کے بارے میں، خصوصاً میں ذکر کرنا چاہوں گا حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث سمدانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، آپ کی ذات مبارکہ کے بارے میں واقعات میں کرامات میں جو مستند روایتوں کے ذریعے جو کرامتیں اور آپ کی شان اور آپ کی عظمت ہم تک جو پہنچی ہے، جہاں پر یہ آتا ہے کہ حضرت پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شیرخوارگی کے عالم میں روزہ رکھا، اور آپ نے رمضان کے مہینے میں اپنے ماں کا دودھ آپ نے نہیں نوش فرمایا۔ عزیزان محترم لوگ تعجب کرتے ہیں کہ یہ کرامت ایسے کیسے ہو سکتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بچے کو شعور کیسے دے سکتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بچے کو ادراک کیسے دے سکتا ہے، فہم کیسے دے سکتا ہے، سمجھ کیسے دے سکتا ہے۔ تو عزیزان محترم جو خدا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جھولے میں بات کرنے کی طاقت دے سکتا ہے، جو خدا جریج کی عصمت اور ان کی عزت کی حفاظت کے لیے بچے کو زبان دے سکتا ہے، جو خدا ایک بچے کو کرامت کے طور پر اللہ زبان دے سکتا ہے، جو خدا حضرت یوسف علیہ السلام کی برات کے لیے بچے کو گواہ بنا سکتا ہے، اور بچہ شیرخوارگی کے عمر میں اب بچہ گفتگو کر سکتا ہے، تو عزیزان محترم جو خدا اتنے بچوں کو حالانکہ وہ شیرخوارگی کے عمر میں ہیں، بات نہیں کر سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے گفتگو عطا فرمائی، ان کو ادراک عطا فرمایا، شعور عطا فرمایا، فہم و فراست اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، تو جس خدا نے اتنے بچوں کو بات کرنے کی طاقت عطا کی ہے، فہم عطا کیا ہے، ادراک عطا کیا ہے، فراست عطا کی ہے، وہ خدا اس بات پہ قادر ہے کہ سلطان الاولیاء سید الاولیاء حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث سمدانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شعور عطا کرے کہ رمضان کے مہینے میں آپ روزہ رکھیں۔ عزیزان محترم یہ اللہ کی قدرت سے یہ بعید نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہے جیسا چاہے نوازتا ہے، کسی کو بڑے ہونے کے بعد نوازتا ہے، کسی کو ماں پیٹ سے نوازتا ہے، کسی کو پیدا ہوتے ہی نوازتا ہے، اور اللہ عقل عطا فرماتا ہے، شعور عطا فرماتا ہے، فکر عطا فرماتا ہے، فراست اور ادراک عطا فرماتا ہے، اس میں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ باب ملاطفت الیتیم والبنات وسائر الضعفاء والمساکین والمنکسرین والاحسان الیہم والشفقۃ علیہم والتواضع معہم وخفض الجناح لہم۔ یتیم کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنا اور بچیوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنا، اور تمام ضعیف لوگوں کے ساتھ، مساکین کے ساتھ، اور منکسر المزاج جو انکساری والے ہیں ان کے ساتھ لطافت کا اور نرمی کا معاملہ کرنا، اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، شفقت کا معاملہ کرنا، تواضع کرنا، اور اپنے بازو کو ان کے لیے بچھا دینا، اپنے پر کو ان کے لیے پھیلا دینا، ان کے ساتھ رحمت کا، کرم کا معاملہ کرنا، یہ اس کا بیان ہے۔ قال تعالی، اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے، وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، اے محبوب آپ اپنے پر کو بچھا دیجئے مومنین کے لیے، مومنین کے لیے اپنے پر کو، بازو کو جھکا دیجئے، یعنی ان پر شفقت کیجئے۔ اس کی تشریح آپ نے اس سے پہلے آیت مبارکہ میں، اس سے پہلے بھی آیت مبارکہ آئی، وہاں پہ آپ نے سماعت فرمایا۔
وقال تعالی، اللہ کے ارشاد مبارک وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ، یہ بھی آیت مبارکہ سابق میں گزر چکی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں کے ساتھ، جو بندے اللہ تعالیٰ صبح و شام اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتے ہیں، ایسے بندوں کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رہنے اور ان کے ساتھ صبر کرنے کا اللہ نے حکم دیا، اور فرمایا میرے محبوب آپ کی نگاہیں ان سے ہٹنے نہ پائے، آپ ان کی طرف توجہ کریں اور ان کے اوپر نظر عنایت اور نظر کرم آپ فرمائیں۔ وقال تعالیٰ، آگے اللہ کے ارشاد مبارک فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، میرے مصطفیٰ یتیم کو آپ جھڑکا نہ کریں۔ یتیم کے مال پر اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے ذریعے پوری امت کو حکم دیا کہ یتیم کے مال پر قبضہ نہ کرو، اور اس کی ضعف کی وجہ سے، اس کی کمزوری کی وجہ سے اس کے مال پر اپنا غلبہ نہ بنا لو، اپنی طاقت، اپنا تصرف، اپنا کنٹرول اس کے اوپر نہ بناؤ۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر کوئی مانگنے والا آئے، کوئی سوال کرنے والا آئے، فَلَا تَنْهَرْ، تو آپ اس سے مت جھڑکیے۔ یہاں بھی آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کیا۔ آپ اور ہم جانتے ہیں کہ قرآن کریم کے اول مخاطب، قرآن کریم خطاب کرتا ہے، قرآن کریم ندا دیتا ہے، قرآن کریم احکام دیتا ہے، اس کے سب سے پہلے مخاطب قرآن مخاطب ہے، اور جس سے قرآن بات کر رہا ہے اس کو مخاطب کہتے ہیں۔ تو سب سے پہلے مخاطب اللہ کے پیارے حبیب پاک علیہ السلام کی ذات مبارکہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب سے فرما رہا ہے اما السائلہ، اب رہا کوئی سوال کرنے والے، کوئی مانگنے والے آپ کے پاس آ جائیں تو ان کو جھڑکا مت کیجیے۔ عزیزان محترم، اس میں آپ دیکھیے کہ بعض لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عطاؤں کو محدود کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضور وحی عطا کرنے والے ہیں، قرآن عطا کرنے والے ہیں، شریعت عطا کرنے والے ہیں، دین عطا کرنے والے ہیں، احکام عطا کرنے والے ہیں اور مسائل عطا کرنے والے ہیں۔ اس کے علاوہ دنیاوی نعمتوں کا حضور سے تعلق نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عام رکھا، مطلق رکھا، فرمایا حبیب سائل آپ کے پاس آ جائے۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا میرے مصطفیٰ اگر علم کا سوال کرنے والا آپ کے پاس آئے، وحی کا سوال کرنے والا آپ کے پاس آئے، شریعت کے مسائل کو پوچھنے والا آپ کے پاس آئے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا دولت کو پوچھنے والا آپ کے پاس آئے، عزت کا طلبگار آپ کے پاس آئے، اے حبیب آپ کے پاس اولاد کا طلبگار آئے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی بارگاہ کو عام رکھا، فرمایا میرے مصطفیٰ کوئی بھی مانگنے والا، کچھ بھی مانگنے والا آپ کے پاس آئے، فلا تنہر، اس کو جھڑکیے مت، جو آپ کے بارگاہ میں مانگنے کے لیے آتا ہے اس کی جھولیوں کو بھر بھر کے بھیجیے۔ عزیزان محترم، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی بارگاہ کو عموم کا درجہ دیا، فرمایا میرا مصطفیٰ ہر چیز دینے پر قادر ہے، ہر عطا کرنے پر قادر ہے، تو اے مانگنے والوں تم کچھ بھی مانگو، میرا حکم میرے حبیب سے یہ ہے کہ ان کو جھڑکا نہ کیجئے، ان کو دے دیا کریے۔ تو عزیزان محترم، اس میں دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تصرف اور آپ کے اختیار اور آپ کی عطاؤں کا کہ غیر محدود ہونے کا اور مخلوق سے بڑھ کر ہونے کا اللہ تعالیٰ نے اس میں تذکرہ فرمایا ہے، یعنی مخلوق کے اعتبار سے غیر محدود۔ وقال تعالی ارأیت الذی یکذب بالدین، اللہ فرماتا ہے میرے محبوبہ فرمائیے اس آدمی کے بارے میں جو دین کو جھٹلاتا ہے، فذلک الذی یدع الیتیم، وہی وہ آدمی ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے، یتیم کو دور کر دیتا ہے، ولا یحض علی طعام المسکین، اور مسکین غریبوں کو کھلانے پر وہ لوگوں کو ابھارتا نہیں ہے، مساکین کو کھلانے پر وہ لوگوں کو ابھارتا نہیں ہے۔ تو عزیزان محترم، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دین کو جھٹلانے والا کون ہے؟ جو یتیموں کے ساتھ اخلاق کے خلاف حرکت کرتا ہے، تمیز کے خلاف بدتمیزی کرتا ہے، جو یتیموں کو دھکے دے کر، مسکینوں کو دھکے دے کر مار کر بڑھا دیتا ہے، اور جو یتیموں اور مسکینوں کو کھلانے پر ابھارتا نہیں ہے، ایسا آدمی یہ بے دین ہے اور دین کو جھٹلانے والا ہے۔ وعن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ قال كنا مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم 6 نفر فقال المشركون للنبي صلی اللہ علیہ وسلم اطرد هؤلاء لا يجترئون علينا وكنت انا وابن مسعود ورجل من هذيل وبلال ورجلان لست اسميهما فوقع في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله ان يقع فحدث نفسه فانزل الله تعالى ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه۔ حضرت سعد بن ابو وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 6 لوگ موجود تھے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہم بیٹھے ہوئے تھے۔ فقال المشرکون، تو مشرکین حضور سے ملاقات کرنے کے لیے آئے، حضور سے کہنے لگے کہ یہ جو لوگ آپ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں ان کو دھتکار دیجئے، آپ ان کو آپ کے ساتھ بٹھائیں گے
تو ان کی ہمتیں بڑھیں گی اور ہمارے اوپر وہ جرأت کرنے لگیں گے۔ اس طرح انہوں نے کہا۔ حضرت سعد فرماتے ہیں کہ میں تھا، حضرت عبداللہ ابن مسعود تھے، اور حذیل قبیلے کا ایک آدمی تھا، حضرت بلال تھے، اور دو لوگ ہیں جن کا نام میں بیان نہیں کرنا چاہتا۔ آپ نے فرمایا اور دو لوگ تھے جن کا نام میں بیان نہیں کرنا چاہتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں وہ بات آئی جو آنا تھا، اور آپ نے اس کا بیان کیا۔ کیا بات آئی جو آنا تھا؟ تو عزیزان محترم، جب وہ مشرکین نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، مشرکین نے جب حضور کی بارگاہ میں کہا کہ آپ یہ ضعیف کمزور لوگوں کو اپنے پاس سے دور کر دیجئے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں یہ بات آئی کہ تھوڑے سے وقفے کے لیے ان کو میرے پاس سے ہٹ جانا چاہیے، تاکہ یہ جو مشرکین میرے پاس آئے ہیں میں ان کو دین کی طرف مائل کر سکوں، اور میں ان کو شریعت کی طرف، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی طرف، رسالت کی طرف مائل کروں، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چاہتے کہ کوئی بھی آدمی جہنم میں جائے اور کوئی بھی آدمی کفر میں، شرک میں مبتلا رہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ یہ تھا کہ یہ جو مشرکین میرے پاس آئے ہیں، اگر میں ان کے ساتھ تھوڑی نرمی کا معاملہ کروں گا اور ان کی بات کو تھوڑا سنوں گا، تو ہو سکتا ہے کہ یہ دین کی طرف راغب ہوں، توحید کی طرف راغب ہوں، رسالت کی طرف راغب ہوں۔ تو یہ ذہن میں حضور کے آیا کہ تھوڑی دیر کے لیے میرے پاس جو بیٹھے ہوئے صحابہ ہیں، اگر یہ چلے جائیں اور یہ دین کی بات مجھ سے سیکھیں، یہ دین لا لیں، تو یہ بہت اچھا ہوگا۔ ایسا خیال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو آیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل کی۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، اے میرے مصطفیٰ، جو لوگ رات اور دن، صبح و شام آپ کے پاس بیٹھ کر اپنے رب کو پکارتے ہیں اور اللہ کی عبادت کرتے ہیں، آپ ان کو اپنے پاس سے دھتکاریے مت، آپ ان کو اپنے پاس سے دور مت کریے۔ یریدون وجہہ، یہ دنیا کے لیے نہیں بیٹھتے ہیں، دنیا کے عیش و آرام کے لیے نہیں بیٹھتے ہیں، ان کا مقصد تو صرف اور صرف میری رضا ہے، اور میری رضا کے لیے آپ کی خدمت میں جو بیٹھا ہوا ہے میرے حبیب، میں نہیں چاہتا کہ وہ میری رضا چاہ رہا ہے اور میں آپ کی بارگاہ سے اس کو دور کر دوں، آپ اپنے پاس اس کو بٹھائے رکھیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ حکم اپنے حبیب کو عطا فرمایا۔ وعن ابی حبیرۃ عائذ بن عمرو والمزنی وهو من اہل البیعۃ رضوان رضی اللہ عنہ ان ابا سفیان، صحابی رسول سے روایت فرماتے ہیں کہ ابو سفیان یہ ابھی اسلام قبول نہیں کیے تھے، بعد میں تاخیر سے فتح مکہ، ایک روایت کے مطابق فتح مکہ میں اور ایک روایت کے مطابق فتح مکہ کے قریب بالکل ابو سفیان نے اسلام قبول کیا تھا۔ تو ابو سفیان اتا علی سلمان و صہیب و بلال فی نفر، ایسا ہوا کہ ابو سفیان کا اتفاق حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضرت صہیب رومی سے، بلال حبشی رضی اللہ عنہم، ان تین صحابہ سے ایک جماعت میں ابو سفیان کی ملاقات ہو گئی۔ یہ تین صحابہ موجود تھے اور ابو سفیان کفر کی عالم میں ہیں، کفر کی حالت میں ہیں، شرک کی حالت میں ہیں۔ یہ صحابہ کرام سے ملاقات ہو گئی، فقالو، تو انہوں نے کب، یہ واقعہ بھی کب ہوا اس کے بارے میں بھی آپ بیک گراؤنڈ اس کا سماعت کریں کہ حدیبیہ کا جو واقعہ ہوا اور صلح حدیبیہ ہوئی، مکے کے کفار و مشرکین، ان کے مکے کے سرداروں کے درمیان اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جو صلح ہوئی کہ اب ہم آپس میں جنگ نہیں کریں گے، ہم صلح کریں گے، اتحاد اتفاق سے رہیں گے، ایک دوسرے کا خون نہیں بہائیں گے، مختلف جو صلح حدیبیہ کے وقت جو باتیں ہوئی، تو اس سے ابو سفیان کے دل میں جو ڈر تھا مسلمانوں کے پاس آنے جانے کا، وہ ڈر چلا گیا۔ تو ابو سفیان جو ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی جماعت میں آ گیا۔ تو جب صحابہ کرام نے کفر کی حالت میں ابو سفیان کو دیکھا تو جو ایمان کا جو جوش تھا، وہ ایمان کا جوش اور ایمان کا جذبہ ان کا انتہائی آگے بڑھنے لگا۔ صحابہ نے کہا، یہ تین صحابہ خاص طور پہ کہنے لگے، ما اخذت سیوف اللہ من عدو اللہ ما اخذہا، وہ کہنے لگے کہ اللہ کی تلواریں اللہ کے دشمنوں کا مکمل حساب نہیں کی، ایسا ہو جانا چاہیے تھا کہ اللہ کے سارے دشمنوں کو اللہ کے تلوار سے ہلاک کر دینا تھا اور سارے دشمنوں کی گردنوں کو اڑا دینا تھا۔ یہ جملہ صحابہ نے ابو سفیان کو دیکھ کر کہا، یعنی ڈائریکٹ ابو سفیان کو نہیں کہا لیکن انڈائریکٹ ابو سفیان کو کہا، کیونکہ وہ کافر اور مشرک تھے، تو ڈائریکٹ ان کو کہا کہ یہ بچ کیسے گیا ہے، اس کو بھی مار دیا جانا تھا۔ فقال ابو بکر رضی اللہ عنہ، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ذات مبارکہ وہاں موجود تھی، آپ نے دیکھا، اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں احادیث مبارکہ میں آتا ہے، صحیح بخاری شریف کی حدیث مبارک ہے، کان اعلمنا، صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم میں سب سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج شناس، دین کے مزاج شناس
اور علم رکھنے والے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جیسے ہی یہ سنا تو آپ نے فرمایا اتقولون ھذا لشیخ قریش و سیدہم، کیا تم یہ جملے ایک قریش کے شیخ اور قریش کے سردار کے بارے میں کہتے ہو؟ چونکہ حضرت ابو سفیان کا نسب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب یہ آگے چل کر مل جاتا ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام بھی قریشی ہیں، اور حضرت ابو سفیان جو بعد میں صحابی بنے آپ بھی قریشی ہیں، تو آگے چل کے یہ نسب مل جاتا ہے، اور تمام عرب میں سب سے زیادہ فضیلت والے، سب سے زیادہ عظمت والے، سب سے زیادہ بہادر، سیادت والے، قیادت والے قریش کو سمجھا جاتا ہے، اور قریش کی بڑی فضیلتیں آئی ہیں۔ قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے جس لغت میں، جس زبان میں نازل کیا وہ زبان قریش کی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو جس خاندان میں بھیجا وہ خاندان قریش کا ہے۔ تو عزیزان محترم، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چونکہ صلح ہو چکی تھی اور ماحول بڑا خوشگوار ہو چکا تھا، اور جتنا ہو سکے کافروں کو، مشرکوں کو دین کی طرف مائل کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، اور لوگوں کو دین کی دعوت دینے کی کوشش کی جا رہی تھی، تو ایسے حالات میں یہ صحابہ کرام نے انڈائریکٹ جو ابو سفیان پر حملہ کیا، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ذہن سے یہ سمجھا کہ فی الوقت کے حالات کے اعتبار سے صلح ہو چکی ہے، اتحاد کی بات ہو رہی ہے، اتفاق کی بات ہو رہی ہے، ایسے حالات میں ایسے جملے اگر بولیں گے تو ہو سکتا ہے کہ ابو سفیان اگر ایمان کی طرف آنا بھی چاہتا ہے تو وہ دور ہو جائے، اسلام کی طرف آنا بھی چاہتا ہے تو تنفر پیدا ہو جائے، اور کوئی ضد کا مزاج، انانیت کا مزاج آ جائے۔ اس قسم کی باتیں سوچ کر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو تھوڑا ڈانٹنے کے انداز میں کہا کہ قریش کے سردار کے بارے میں ایسے الفاظ تم کہتے ہو؟ فاتن نبی، اب دیکھیے آپ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ایمان دیکھیے، آپ نے کہنے کو کہہ دیا لیکن طبیعت آپ کی بے چین رہی کہ میں نے کافر اور مشرک کے بارے میں تھوڑے سے الفاظ، حمایتی الفاظ بول کر جو صحابہ تھے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں حضرت بلال حبش سے آگے، حضرت صہیب روم سے آگے، حضرت سلمان فارس سے آگے، انہوں نے اپنے وطن کو چھوڑا، دولت کو چھوڑا، کاروبار کو چھوڑا، گھر کو چھوڑا، مصطفیٰ پہ قربان ہونے کے لیے آگے، ایسے جانثار صحابہ کو آپ نے ٹوکا، ان کو روکا، اور بظاہر معلوم ہو رہا تھا کہ حمایت ابو سفیان کی کر رہے ہیں جو کہ ابھی تک کافر اور مشرک ہے۔ تو طبیعت میں ذرا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے چینی ہوئی، اور اس بے چینی کے عالم میں آپ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قلب کی صفائی کا بھی آپ اندازہ کریں۔ آپ کے پاس ایک نہیں دو نہیں، ہزار بہانے اور ہزار حکمت کی چیزیں تھیں۔ آپ نے 3 صحابہ کو جو روکا تھا اور ان کو جو ٹوکا تھا، اس بات کے جواز کے لیے آپ اپنے دل کو مطمئن کرنا چاہتے تو ہزاروں چیزیں آپ کے پاس تھی کہ صلح حدیبیہ ہوا ہے، یہ حکمت کے خلاف ہے، مصلحت کے خلاف ہے، ہزاروں بہانے آپ تلاش کر سکتے تھے، ہزاروں باتیں بول سکتے تھے، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قلب بے چین ہوا، آپ نے اس کو چھپایا نہیں، فوری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، فاخبرہ، آ کر سارا واقعہ حضور سے سنا دیا۔ فرمایا ابو سفیان آیا ہوا تھا اور 3 صحابہ نے ابو سفیان کے بارے میں اس طرح کہا، میں نے صحابہ کو روکا، ان کو ٹوکا، میں نے کہا کہ قریش کا جو سید اور سردار ہے اس کے بارے میں ایسی بات تم کہتے ہو، میں نے صحابہ کو روک دیا۔ فقالا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ابا بکر لعلک اغضبتہم، اے ابو بکر تم نے ان 3 صحابہ کو، حضرت سلمان فارسی، حضرت صہیب، حضرت بلال کو غصے میں لا دیا، ان تینوں کو تم نے غضب میں لا لیا۔ لئن کنت اغضبتہم لقد اغضبت ربک، حضور نے فرمایا اگر یہ تمہارے اوپر غصے میں آ گئے تو سمجھو کہ تمہارا خدا تم سے ناراض ہو گیا۔ لئن اغضبتہم، اگر ان کو غصے میں تم لائے تو اغضبت ربک، تم نے اپنے رب کو غصے میں لایا، عزیزان اپنے رب کو تم نے غضب میں، جلال میں لایا۔ آپ اندازہ کریں حضور نے فرمایا کیونکہ ان کا غصہ، حضرت صہیب کا، حضرت سلمان کا، حضرت بلال کا، اگر آپ آسان الفاظ میں کہیں کہ ان کا خون جو کھول رہا تھا اور یہ جذبے میں آ کر جو کہہ رہے تھے، تو ان کو کوئی ذاتی دشمنی ابو سفیان سے نہیں تھی، اسلام کے لیے، ایمان کے لیے، اور جو تکالیف ابو سفیان نے کفر کی حالت میں، شرک کی حالت میں مسلمانوں پر جو اس نے مظالم ڈھائے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کو اشعار کے ذریعے، مختلف چیزوں کے ذریعے اس نے جو تکلیف پہنچائی تھی، اس تکلیف کو ذہن میں رکھ کر صحابہ اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کی عظمت کے لیے، دین کے لیے، مسلمانوں کا خیال کر کے یہ جذبے میں کہنے لگے کہ اللہ کی تلواروں کو چاہیے تھا کہ سارے دشمنوں کا کام کر دے اور کوئی دشمن خدا کا نہ بچے، انہوں نے اس جذبے میں کہا۔ تو اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا کہ ان کا جو جذبہ ہے وہ جذبہ صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے تھا،
تو ہو سکتا ہے کہ تم نے ان کو ناراض کیا اور اللہ تم سے ناراض ہو جائے۔ تو عزیزان محترم آپ دیکھیے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کو دیکھیے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور احترام، اور سیدنا صدیق اکبر کا تواضع اور انکساری آپ دیکھیے۔ آپ چاہتے تو یہ بات حضور سے چھپا سکتے تھے، آپ چاہتے تو ہزار باتیں، ہزار حکمت کی باتیں بیان کر سکتے تھے۔ عزیزان محترم بے شمار محدثین کرام نے اس حدیث مبارک کی تشریح کی، تو سبھی لوگوں نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس موقف کے بارے میں فرمایا کہ آپ کا موقف بالکل حکمتوں پر مبنی تھا، مصلحتوں پر مبنی تھا، اسلام کی عظمت کے لیے، مسلمان لوگوں کو بنانے کے لیے، اسلام سے قریب لوگوں کو کرنے کے لیے یہ آپ کا انداز آپ نے اختیار فرمایا تھا۔ ہزاروں محدثین نے حکمتیں اس کی بیان کی، لیکن عزیزان محترم سیدنا صدیق اکبر اتنے عاجزی انکساری کا پیکر تھے کہ آپ نے وہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان فرمائی، اور ایک بھی ہیلا، آپ نے ایک لفظ حضور کے سامنے یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ میرا مقصد۔ آپ اب دیکھیے سیدنا سلمان میں، سیدنا صہیب میں، حضرت بلال میں کیا اسلام کی حمیت تھی؟ تو کیا کوئی بندہ، کوئی مسلمان یہ کہہ سکتا ہے کہ صدیق اکبر میں نہیں تھی؟ کیا کسی میں یہ جرت ہے؟ کیا وہ مسلمان رہ سکتا ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت پہ حملہ کر کے؟ کائنات میں کوئی مسلمان، کوئی مومن بشر، اس میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ صدیق اکبر کے ایمان کے بارے میں کوئی بات کہے۔ فاروق اعظم سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب زکوٰۃ، مانعین زکوٰۃ، جب زکوٰۃ لوگ روکنے لگے، زکوٰۃ کو نہ دینے کی بات کہنے لگے، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں ان لوگوں سے جنگ کروں گا جو مصطفیٰ کے زمانے میں جو دیتے تھے اس میں سے کوئی بھی چیز کم بھی کریں گے، ان سے بھی میں جنگ کروں گا، زکوٰۃ نہ دینے والوں سے جنگ کروں گا۔ صحابہ کہنے لگے ہم ان سے کیسے جنگ کر سکتے ہیں جو نماز پڑھ رہے ہیں، جو روزہ رکھ رہے ہیں، جو حج کرتے ہیں، ایک اگر فریضہ ادا نہ کرے تو جنگ کیسے کریں گے؟ اللہ کے پیارے سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا میں ضرور ان سے جنگ کروں گا۔ صحابہ اختلاف کرتے رہے، لیکن آخر میں صدیق اکبر کی رائے پر سب نے اتفاق کیا۔ حضرت فاروق اعظم نے فرمایا میرا دل منشرح نہیں ہو رہا تھا، کھل رہا نہیں تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی رائے پر مجھ کو بھی متفق کیا جس پر صدیق اکبر کی رائے متفق تھی، اور آپ کے ایمان کی، آپ کے عقیدے کی کیفیت کو دیکھ کر یہ اندازہ ہو رہا تھا کہ حضور کے دین میں رتی برابر بھی ترمیم کو آپ گوارا نہیں کر سکتے تھے، حضور کے دین میں تبدیلی کو آپ گوارا نہیں کر سکتے تھے، اور فرائض کی ایسی حمیت اور حضور کے دین کی عظمت آپ کے اندر ایسی تھی، فرمانے لگے ساری کائنات کا ایمان ایک پلڑے میں ہو اور صدیق اکبر کا ایک پلڑے میں ہو تو ایمان صدیق اکبر ساری کائنات کے ایمان پہ غالب ہے۔ یہ فاروق اعظم سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جن کی نبی حضور نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو عمر ہوتے، جن کے بارے میں حضور نے یہ کلمات کہے وہ فاروق اعظم کہتے ہیں سب کا ایمان تولا جائے تو صدیق اکبر کا ایمان سب سے زیادہ وزنی ہے۔ صحاح ستہ کی عزیزان محترم یہ روایتیں ہیں۔ تو عزیزان محترم کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ کے اندر ایمانی حمیت نہیں تھی، آپ میں غیرت نہیں، سب کچھ آپ کے اندر تھا، لیکن حکمت اور مصلحت کی وجہ سے آپ نے وہ جملے کہے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک کلمہ بھی، ایک حکمت، ایک مصلحت، ایک ہیلا بھی آپ نے نہیں سنایا۔ حضور نے فرمایا صدیق تم نے اپنے رب کو ناراض کر دیا ہوگا۔ جیسے ہی حضور نے فرمایا فَأَتَاهُمْ، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑے کس کے پاس؟ حضرت سلمان فارسی کے پاس، حضرت صہیب کے پاس، حضرت بلال کے پاس آئے۔ یہ کون لوگ ہیں عزیزان محترم؟ تین کے تین یہ لوگ غلام تھے، ان کو آزاد کیا گیا تھا۔ عزیزان محترم خدا کی عزت کی قسم کھا کر ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آزادی میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا کردار ہے، ان کی آزادیوں میں صدیق اکبر کا کیا کردار ہے۔ یہ غلام تھے، ایمان کی حالت میں غلامی میں تھے، صدیق اکبر نے ان کو آزاد کرایا۔ ہزاروں احسانات صدیق اکبر کے ان لوگوں پر تھے، لیکن دوڑے ان کے پاس آئے۔ تواضع صدیق اکبر دیکھیں آ کر کہنے لگے یا اخوتا، اے میرے بھائیوں، اغضبتکم، میں نے تم کو غصے میں لا دیا ہے؟ قالوا لا، مجھ کو معاف کر دو۔ یہ کہنے لگے مجھ کو معاف کرو، میں نے تم کو غصے میں لا دیا ہے؟ قالوا لا، سارے متفق ہو کر کہنے لگے ہرگز نہیں۔ یغفر اللہ لک یا اخیا، اے ہمارے بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی بخشش فرمائے، آپ کی مغفرت فرمائے، ہم کچھ بھی آپ سے ناراض نہیں ہیں۔ تو عزیزان محترم کئی چیزیں اس کے اندر اس حدیث مبارک میں معلوم ہوئی کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تواضع بھی ہم کو معلوم ہوا، اور صحابہ کرام کے دلوں میں ایمان کی حمیت اور ایمان کا جوش اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب میں، محبت میں اور حضور کی تعظیم و تکریم میں کس قدر جذبہ تھا، اور حضور کے دشمنوں سے
کیسی ان کی دشمنی تھی اور حضور پاک علیہ السلام پہ جانثاری کرنے کا کیسا عالم تھا، یہ بھی ہم کو اندازہ ہوا، اور صحابہ میں آپس میں محبتیں کیسے ہیں یہ بھی ہم کو اندازہ ہوا۔ صحابہ نے یہ نہیں کہا کہ صدیق اکبر آپ نے ایسا کہہ دیا ویسا کہہ دیا، صحابہ نے فوری کہا یغفر اللہ لک یا اخیا، اے ہمارے بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی بخشش فرمائے۔ تو عزیزان محترم، انتہائی عظیم حدیث مبارک ہے، اس کو اچھی طریقے سے جس طرح اہل سنت و جماعت کا یعنی سمجھنے کا جو طریقہ ہے اس کے مطابق اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس طرح اس کو سمجھنا چاہیے۔ وعن سہل بن سعد رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا وکافل الیتیم فی الجنۃ ہکذا واشار بالسبابۃ والوسطی وفرج بینہما۔ حضرت سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کلمہ شہادت کی انگلی اور وسطیٰ اس کے بازو جو درمیانی انگلی ہے، ان دونوں انگلیوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں انگلیوں کے ذریعے مثال دی، وفرج بینہما، اور ان دونوں کے درمیان حضور نے تھوڑا سا فاصلہ رکھا، ان دونوں کے درمیان کلمہ شہادت کی انگلی اور درمیانی انگلی دونوں کے درمیان کچھ فاصلہ رکھ کے اللہ کے پیارے حبیب پاک علیہ السلام نے بتایا کہ جنت میں میں اور یتیم کی کفالت کرنے والے صرف اتنے فاصلے پر رہیں گے۔ عزیزان محترم، یہ بھی ذہن میں رکھیں، سبابہ وسطیٰ اس طرح اس میں ہے، بعض لوگ ناواقفیت کی وجہ سے جب اس طرح تذکرہ آتا ہے تو اپنی کلمہ شہادت کی انگلی بتاتے ہیں اور اس کے بازو کی انگلی بتاتے ہیں۔ کئی ایسے لوگ ہیں جو صحیح آداب کا خیال نہ رہنے کی وجہ سے اس طرح بتاتے ہیں۔ ہم نے ہمارے احادیث، ہمارے شیوخ کرام، خصوصاً میں ذکر کروں گا حضرت علامہ مولانا خواجہ شریف شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کا، آپ خصوصاً یہ فرمایا کرتے تھے کہ ایسے واقعات جہاں پر اللہ کے پیارے حبیب پاک علیہ السلام کے اعضاء کا ذکر آتا ہے، اپنی انگلی مبارک کا، تو اپنی انگلی سے اشارہ کر کے نہ بتائیں، کیونکہ حضور کی انگلی مبارک اور حضور کی اعضاء مبارک کی عظمتیں بے مثال ہیں۔ اپنی طرف اشارہ کر کے، اپنے اعضاء کی طرف اشارہ کر کے اس طرح حضور نے انگلیوں کو جوڑ کے بتایا، اس طرح حضور نے انگلیوں کے درمیان فاصلہ کر کے بتایا۔ بعض لوگ ناواقفیت کی وجہ سے اس طرح بتا دیتے ہیں، تو یہ آداب کے خلاف ہے، اس طرح کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے آداب کے خلاف ہے، یہ ہم نے ہمارے اساتذہ کرام سے سیکھا ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کافل الیتیم لہ او لغیرہ انا وہو کہاتین فی الجنہ۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمے کی انگلی اور درمیانی انگلی کے دونوں انگلیوں کو جوڑا اور درمیان میں کچھ فاصلہ رکھا اور رکھ کر فرمایا کہ میں جنت میں یتیم کی کفالت کرنے والا اور میں اس طرح رہیں گے۔ تو عزیزان محترم، اس حدیث مبارک میں ہم کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یتیم کی کفالت کرنا، یتیم کے سر پر ہاتھ رکھنا، یتیم کی مدد کرنا، یتیم کے رزق کا ذمہ لینا، اس کی تعلیم کا ذمہ لینا، اس کی کفالت کرنا، اگر کسی مدارس میں، کوئی مدرسے میں، کسی جامعہ میں، کسی یونیورسٹی میں یتیم بچے پڑھ رہے ہوں تو ان کی کفالت کرنا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ الحمدللہ ہم اس بات یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہزاروں لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق اور سعادت عطا فرمائی ہے، اور کئی لاکھوں لوگ ایسے دنیا میں موجود ہیں الحمدللہ جو یہ حدیث مبارک کو جانتے ہیں اور اس کے اوپر عمل بھی کرتے ہیں۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہزاروں مدارس میں لوگ یتیم بچوں کی کفالتیں لیتے ہیں۔ تو عزیزان محترم، ہم کو اس طرف بھی آگے بڑھنا چاہیے کہ جنت میں اللہ کے پیارے حبیب اپنے درجے سے یتیم کی کفالت کا درجہ قریب حضور فرمائے، تو اس کا اندازہ کیا کوئی آدمی لگا سکتا ہے؟ دنیا تو ہمیشہ ختم ہونے کی جگہ ہے، عارضی چیز ہے، ہمیشہ جو رہنے کا مقام ہے وہ جنت ہے۔ حضور اتنا قریب اس بندے کو کرے جو یتیم کی کفالت کرتا ہے، تو اپنے مقام پہ وہ بندے رش کرے جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق عطا فرمائی ہے اور وہ یتیموں کی کفالت کرتے ہیں، ان کا سہارا بنتے ہیں۔ اس سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت کا عالم کیا ہے، شفقت کا عالم کیا ہے، کرم کا عالم کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے کس درجہ سرتاپا رحمت بنا کر مصطفیٰ کو بھیجا ہے کہ کس قدر یتیموں کا، مساکین کا، بیواؤں کا، کمزوروں کا، انتہائی پست لوگوں کا کس قدر حضور اپنے کلام میں خیال فرماتے ہیں، اور جا بجا ان کی عظمت، ان کا مقام، ان کی رفعت، ان کی شان، ان کی شوکت، ان کی مدد کرنے کی فضیلت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں۔ اس کا بھی ہم کو اندازہ ہوتا ہے۔ بہرحال قابل مبارکباد ہیں وہ لوگ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں یتیموں کی کفالت کا موقع عنایت فرمایا ہے۔ ہم کو بھی اپنے طاقت کے مطابق اور اپنی گنجائش کے مطابق اس کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اماؤنٹ کی مقدار کو اللہ نہیں دیکھتا ہے، آپ کی نیت کو اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے۔ جتنی بھی آدمی کے اندر گنجائش ہو،
جو بھی گنجائش ہو عزیزان محترم آج دیکھیں دعوتوں میں کتنا فضول خرچہ ہم کر دیتے ہیں، ہوٹلوں میں کتنا فضول خرچہ ہم کر دیتے ہیں، اور دنیاوی معاملات میں کتنا فضول ہم ٹی وی کے معاملے میں، نیٹ کے معاملے میں، موبائلز کے معاملے میں، کتنے معاملات ایسے ہیں، کپڑوں کے معاملات میں ضروری نہیں ہوتا ایک سے ایک مہنگا لباس آدمی پہنتا ہے، ایک سے مہنگی چپل آدمی پہنتا ہے، ایک سے مہنگی گاڑی میں آدمی پھرتا ہے، ایک سے بہتر ایک مکان بنانے پہ آدمی فخر کرتا ہے۔ عزیزان محترم مکان یہی رہ جائے گا، گاڑی یہی رہ جائے گی، لباس یہی رہ جائے گا، ٹی وی یہی رہ جائے گی، نیٹ یہی رہ جائے گی، دنیا ساری یہی رہ جائے گی، کام وہاں پہ کیا آئے گا؟ یہی کفالتیں وہاں پہ کام آئیں گی، اور یہی یتیموں کی مدد وہاں پہ کام آئے گی۔ اور عزیزان محترم صرف کام ہی نہیں آئے گی، جو بندے چاہتے ہیں، جو واقعی عاشق رسول ہے، حضور سے محبت کرتے ہیں، اس حدیث مبارک کو سننے کے بعد تو وہ رک ہی نہیں سکتے، اللہ تعالیٰ نے ان کو طاقت دی ہے تو وہ ضرور یتیموں کی کفالت کریں گے، کیونکہ جو عاشق مصطفیٰ ہوتا ہے سچا، وہ چاہتا ہے کہ ہمیشہ مصطفیٰ کے قرب میں رہے، اور حضور نے اپنے 2 انگلیوں کو جوڑ کے فرمایا جو یتیم کی کفالت کرتا ہے مجھ سے اتنا قریب رہے گا۔ تو کوئی بھی عاشق مصطفیٰ اتنا سننے کے بعد کیسے وہ یہ کام نہیں کر سکتا ہے؟ اگر سچا پکا عاشق ہوگا تو ضرور ان احادیث مبارکہ پر عمل کرے گا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس المسکین الذی ترده التمرۃ والتمرتان ولا اللقمۃ ولا اللقمتان انما المسکین الذی یتعفف۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسکین وہ نہیں ہے جو ایک لقمے کے خاطر 2 لقموں کے خاطر لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا دے، مسکین وہ نہیں ہے جو ایک کھجور کی خاطر 2 کھجوروں کی خاطر لوگوں سے مانگ لے، ارے مسکین تو وہ ہے جو مانگنے سے پرہیز کرے، عفت کی زندگی گزارے۔ عزیزان محترم فقیر کے درمیان، مسکین کے درمیان علماء نے فرق بتایا ہے۔ فقیر وہ ہے جو مانگتا ہے، اور مسکین وہ ہے ضرورت مند ہے لیکن مانگتا نہیں، فاقے کے فاقے پہ فاقے چل رہے ہیں، لیکن اس کو یہ ضمیر اس کا گوارا نہیں کرتا کہ وہ مانگے اور اپنے گھر کے حالات لوگوں کے سامنے بتائے۔ عزیزان محترم اس حدیث مبارک کی روشنی میں علماء کرام نے فرمایا ایک ہوتا ہے تجسس کرنا، لوگوں کے عیوب کو ڈھونڈنا، اور ایک ہوتا ہے توجس کرنا، اپنی فراست سے یہ محسوس کرنا کہ کون ضرورت مند ہے۔ اس کو توجہ سے آپ سماعت کریں، اپنے ذہن سے، فراست سے، سمجھ سے یہ ڈھونڈنا، تلاش کرنا کہ خاندان میں، رشتہ داروں میں، محلے میں، دوست و احباب میں کون ایسا آدمی ہے جو اتنا غیرت مند ہے، جس کی ضمیر اس بات کی اجازت نہیں دے سکتی کہ وہ اپنے گھر کے حالات اور اپنے گھر کے واقعات لوگوں کے سامنے بیان کرتا پھرے، فاقے پہ فاقہ گزرے تو وہ فاقہ کاٹ لے گا لیکن لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائے گا۔ عزیزان محترم علماء کرام، محدثین کرام، شارحین کرام بیان فرماتے ہیں مومن کی یہ شان ہے کہ ایسے لوگوں کو ڈھونڈے، وہ ظاہر نہیں ہوتے ہیں، لیکن کمال درجے کا مومن وہ ہے جو ظاہر نہ ہونے والے مساکین کو اپنے دلوں میں، دماغوں میں ظاہر کر کے ان کی مدد کرے، اور مدد ایسی کرے کہ ان کو پتہ بھی نہ چلے کہ کس نے مدد کی ہے، ان کی غیرت کو ٹھیس نہ پہنچے، ان کی ضمیر کو ٹھیس نہ پہنچے، ان کے دل کو تکلیف نہ پہنچے۔ عزیزان محترم اس طرح اللہ کے پیارے حبیب پاک علیہ الصلوۃ نے مساکین کی مدد کا حکم فرمایا۔ حضور نے فرمایا مسکین وہ نہیں ہے جو لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا پھرے، مسکین وہ ہے فاقے پہ فاقہ بھی چلے تو وہ حرف شکایت اپنی زبان پر نہ لائے، وہ صرف اپنے مولا کے طلبگار ہو، مولا کا سوالی ہو۔ اور عزیزان محترم ایسے لوگوں کی مدد کرنے پر بے شمار فضیلتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ اگر مانگتا ہی نہیں تو معلوم کیسے ہوگا؟ تو عزیزان محترم اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا کہ مومن کی مثال ان کی محبت میں اس طرح ہے جس طرح کہ ایک جسم ہے، اور ایک جسم کو تکلیف ہوتی ہے تو جسم کے کسی حصے کو تکلیف ہوتی ہے تو پورے اعضاء جسم کے اس درد کی کیفیت کو محسوس کرتے ہیں۔ تو عزیزان محترم اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا پہلے تم بنو اس طرح کہ آپس میں ایک دوسرے کو ایسا چاہو، آپس میں ایک دوسرے سے ایسی محبت کرو کہ درد فلاں مسلمان کو ہو تو تمہارا دل تڑپ اٹھے اور تم کو محسوس ہونے لگے کہ وہ بھوکا ہے، وہ فاقے میں ہے، وہ پریشان ہے۔ ایسی حمیت اور ایسی محبت اور ایسی وارفتگی اور ایسا تعلق اور ایسی مضبوطی مومنین میں پیدا ہو، اس کا درس اللہ کے پیارے حبیب پاک علیہ الصلوۃ نے ہم کو عطا فرمایا ہے۔ تو لوگ پوچھتے ہیں معلوم کیسے ہوگا؟ اپنی فراست سے معلوم کریں۔ لوگوں کے عیوب کے لیے لوگ جاسوسی کرتے ہیں، عیوب نکالنے کے لیے، اس کے گھر میں کیا چل رہا، اس کے گھر میں کیا چل رہا، وہاں پہ اپنا دماغ دوڑاتے ہیں، لیکن کوئی آدمی اس طرف دماغ نہیں دوڑاتا۔ ارے فلاں کے گھر میں شادی ہو رہی ہے، انتظامات ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے ہیں، ارے فلاں کے گھر میں مسائل ہیں، اتنے بچے ہیں، اہل و عیال ہیں، بچے ہیں، کھانے کے لیے ان کے پاس کچھ ہے یا نہیں ہے۔ عزیزان محترم لوگ
لوگوں کے عیوب کے لیے، لوگوں کے گناہوں کو ڈھونڈنے کے لیے جاسوسی کرتے ہیں، عیوب کو باہر نکالتے ہیں، لیکن عزیزان محترم لوگوں کی مدد کرنے کے لیے اس طرح کوئی تجسس کا معاملہ نہیں کرتے اور لوگوں کی مدد نہیں کرنا چاہتے۔ عزیزان محترم انسان خواہشات کا بندہ ہے، جہاں اس کا مفاد ہے وہاں پر توجہ کرتا ہے، جہاں مفاد نہیں ہے وہاں پر توجہ نہیں کرتا۔ ہم کو ان عادتوں سے باہر آنے کی ضرورت ہے اور مساکین کی مدد کرنے کی ضرورت ہے۔ لیس المسکین الذی یطوف علی الناس، حضور فرماتے ہیں مسکین وہ نہیں ہے جو لوگوں کا طواف کرتے پھرے ایک لقمہ دو لقمہ، ایک کھجور دو کھجور کے لیے، لیکن مسکین وہ ہے لا یجد غنی یغنی، جس کے پاس کوئی دولت بھی نہ ہو کہ وہ بے نیاز ہو جائے، ولا یفتن بہ فیتصدق علیہ، اور لوگ آسانی سے اندازہ بھی نہ کر سکے کہ یہ مجبور ہے، یہ لاچار ہے، یہ بے بس ہے، یہ فاقے میں ہے کہ لوگ اس پر صدقہ کریں، ولا یقوم فیسأل الناس، اور وہ ٹھہر کے لوگوں کے سامنے پوچھتا بھی نہیں کہ لوگ اس کو کوئی چیز عطا کریں۔ عزیزان محترم ایسا آدمی مسکین ہے۔ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں الساعی علی الارملۃ والمسکین کالمجاہد فی سبیل اللہ، بیوہ کی مدد کرنے والا، بیوہ کے لیے کوشش کرنے والا، مسکین کے لیے کوشش کرنے والا، مدد کرنے والا، کالمجاہد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کی طرح ہے۔ وَأَحْسَبُهُ قَالَ، اور راوی فرماتے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا وَكَالْقَائِمِ الَّذِي لَا يَفْطُرُ، بیوہ کی مدد کرنے والا، مسکین کی مدد کرنے والا مجاہد بھی ہے، اور بیوہ اور مسکین کی مدد کرنے والا اس نماز پڑھنے والے کی طرح ہے جس کی نماز ختم ہی نہیں ہوتی، جو مسلسل عبادت کرتے جا رہا ہے اس کی طرح ہے۔ وَكَالصَّائِمِ الَّذِي لَا يُفْطِرُ، اور اس روزے دار کی طرح ہے جو کبھی افطار ہی نہیں کرتا، مسلسل روزے رکھتے جا رہا ہے۔ تو عزیزان محترم دیکھیے کتنے چھوٹے چیزیں ہیں۔ اب مالداروں کے لیے دیکھیے، عمرہ کے لیے دیکھیے، کسی بیوہ کی مدد کرنا، کسی مسکین کی مدد کرنا، ان کے لیے کیا مسئلہ ہے، لاکھوں کروڑوں اربوں کا خرچہ وہ کر دیتے ہیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، نیکیاں کتنی بڑی ہے، اللہ عبادت ثواب کیسا عطا فرماتا ہے، رات بھر بندہ عبادت کرتے ہی جا رہا ہے، دن بھر روزہ رکھتے ہی جا رہا ہے، اتنے بڑے ثواب ان چیزوں پر ہے۔ تو عزیزان محترم اس کا ہم کو خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ آخری حدیث مبارک اس نشست کی، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال شر الطعام طعام الولیمہ یمنعها من یأتیها ویدعا الیها من یأباها ومن لم یجیب الدعوة فقد عصى اللہ ورسولہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کتنا برا کھانا ہے ولیمے کا کھانا، کتنی بری دعوت ہے وہ ولیمے کی دعوت، جو آنا چاہتے ہیں ان کو نہیں بلایا جاتا ہے اور جو نہیں آنا چاہتے ہیں ان کو بلایا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں دنیا کا دستور، دنیا کا کتنی واضح اور کلیئر اور سری روایت ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اس کو لاتے ہیں۔ آج ہم دیکھیں کہ لوگ تڑپتے ہیں کہ فلاں مالدار ان کی دعوت میں آ جائے، ارے فلاں منصب دار ان کی دعوت میں آ جائے، فلاں عہدے دار ان کی دعوت میں آ جائے، فلاں سیاسی قائد ان کی دعوت میں آ جائے، گھنٹوں اس کے لیے دعوت دینے کے لیے ٹھہر جاتے ہیں، اس کو ہزار مصروفیتیں بھی ہو تو اس کے بعد بھیک مانگتے ہیں جا کر کہ آپ کم سے کم 5 منٹ کے لیے کہ صحیح ہماری دعوت میں آپ تشریف لائیں۔ تو سیاسی قائدین کے پیچھے لوگ پھرتے ہیں، منصب داروں کے پیچھے پھرتے ہیں، عہدے داروں کے پیچھے پھرتے ہیں، اشراف کے پیچھے لوگ پھرتے ہیں، لیکن عزیزان محترم جو غریب ہیں، مسکین ہیں، جو بیوہ لوگ ہیں، یتیم ہیں، ایسے لوگوں کا خیال نہیں کرتے۔ حضور فرماتے ہیں بدبخت ہیں وہ لوگ اور بدبخت ہے ان کی دعوت جہاں پر غریبوں کو روکا جاتا ہے، مالداروں کو بلایا جاتا ہے۔ تو عزیزان محترم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ زبان مبارک ہے، جب اللہ کے پیارے حبیب نے اس کھانے کو شر فرما دیا اور فرمایا وہ دعوت شر ہے اور بری ہے اور بدبختی پر محمول ہے، جہاں پر مالداروں کو بلایا جاتا ہے، جو نہیں آنا چاہتے ان کو بلایا جاتا ہے اور جو آنا چاہتے ہیں ان کو روک دیا جاتا ہے۔ تو عزیزان محترم یہ ہم کس قدر ہمارا معاشرہ احادیث مبارکہ اور قرآن و حدیث کی تعلیمات سے کتنا دور آ گیا ہے، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو کس قدر چھوڑ چکے ہیں اور کس قدر معاشرے کی اصلاح کی ضرورت ہے، ہم اس سے اندازہ کر سکتے ہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا جو دعوت کو قبول نہ کرے یقیناً اس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی۔ عزیزان محترم بے شمار احادیث مبارکہ میں دعوت کو قبول کرنے کے بارے میں ذکر آیا ہے۔ علماء کرام کے 2 قول ہیں اس بارے میں، بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ دعوت کو قبول کرنا واجب ہے، بعض فرماتے ہیں کہ دعوت کو قبول کرنا سنت مؤکدہ ہے، دعوت کو قبول کرنا یہ ضروری ہے۔ اور علماء کرام نے یہاں تک فرمایا ہے کہ اگر کوئی معذوری، کوئی عذر نہ ہو اور آدمی ایسے ہی کسی کے پاس نہیں جاتا ہے، دعوت کو قبول نہیں کرتا ہے، تو وہ سنت مؤکدہ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف کرنے والوں میں سے ہے۔ تو عزیزان محترم دعوت کو قبول کرنا یہ حضور کی سنت ہے۔ اگر
دعوت کو بندہ قبول کر لیا ہو لیکن کسی عذر شرعی کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، گھر میں کچھ حالات کی وجہ سے یا غیر معمولی مصروفیتوں کی وجہ سے اگر آدمی نہ جا سکے، کسی دینی مصروفیت کی وجہ سے آدمی نہ جا سکے جو بہت زیادہ ضروری ہو، تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن وقت ہے وہ خالی ہے پھر بھی جانا نہیں چاہتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے۔ تو آپ یہ صرف دعوت بولے تو لوگوں کے ذہنوں میں ہمیشہ کھانا یہ ذہن میں رہتا، مطلب اتنا زور دے رہے ہیں کیا جا کے کھاؤ، جا کے کھانے پر کیا اتنا زور دیا جا رہا، لوگ ایسا سمجھتے، ایسا اس کا مطلب نہیں ہے عزیزان محترم، یہ مطلب اس کا ہرگز نہیں ہے۔ کیا مطلب ہے؟ دعوت میں جب بلایا جاتا ہے، آدمی دعوت میں جاتا ہے، اللہ کے پیارے حبیب چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو جوڑے رکھیں، مسلمانوں میں اتحاد پیدا کریں، دلوں میں محبت میں حضور پیدا کریں، اور آدمی ایک دوسرے کے پاس لوگ جائیں گے تو سامنے والے کی ضرورتیں کیا ہیں، اس کے حاجتیں کیا ہیں، اس کے مسائل کیا ہے، ایک دوسرے کو اندازہ ہوگا، اور سامنے والوں کو اندازہ ہوگا تو جو مالدار ہوگا، جو غنی ہوگا، جو امیر ہوگا، اگر اس کے دل میں کوئی کیفیت آئے گی، شریعت کا ڈر اس کے دل میں ہوگا تو وہ غریبوں کی مدد کرے گا۔ تو دعوتوں کو جانے کے لیے حضور نے اس لیے فرمایا کہ مختلف لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے، ہر ایک کی ضرورتیں وہاں پر سامنے آتی ہیں، ہر ایک کے حالات کا اندازہ ہوتا ہے، اور مسلمانوں میں ایک کا اجتماع ہوتا ہے اور جمعیت مسلمانوں کی قائم ہوتی ہے، اتحاد اور اتفاق مسلمانوں کا ہوتا ہے، حالات مسلمانوں کے ایک دوسرے کو معلوم ہوتے ہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب چاہتے ہیں کہ مسلمان آپس میں ایک دوسرے سے ملتے رہیں، اتحاد پیدا کرتے رہیں، ایک دوسرے کے حالات سے باخبر ہوں، ایک دوسرے کے حالات سے واقف ہوں، اور ایک دوسرے کی ہمدردی کریں، ایک دوسرے پر شفقت کا معاملہ، رحمت کا معاملہ، کرم کا معاملہ کریں۔ یہ مطلب ہے، اس کا صرف یہ مطلب نہیں ہے کہ جانا، کھانا، آنا، بس دعوت کو قبول کرنا سنت ہے، گئے کھائے آگے، کوئی کیا بھی ہو جانے دو، ہم کو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم مست ہے، ہماری زندگی زبردست چل رہی ہے تو ہمارے لیے اتنا کافی ہے۔ یہ دین کی کج فہمی ہے، یہ دین کو سمجھنے کا ڈھنگ نہیں ہے، یا وہ پھر دیندار نہیں ہے۔ وہ اس کا مطلب ہے عزیزان محترم لوگوں سے ہمدردی سے، محبت سے باتیں کرنا، لوگوں کا دل جوئی کرنا، اور سامنے والے کو محبت کے ساتھ اس سے ملاقات کرنا، خندہ پیشانی سے ملاقات کرنا، اور دلوں میں محبتیں قائم ہونا، ایک دوسرے کا درد کا احساس ہونا، یہ سارے مقاصد، جیسا ہم جمعہ کے بارے میں جانتے ہیں کہ جمعہ کے اجتماع کے جو مقاصد ہیں کہ مسلمانوں کو ایک دوسرے کی کیفیتوں کا اندازہ ہو، حالات کا اندازہ ہو، اسلام میں یونٹی نظر آئے، اتحاد نظر آئے، اسلام کی شان و شوکت بڑھے، یہ سارے مقاصد، اس میں کے اکثر مقاصد یہ دعوتوں میں بھی ہے کہ لوگ ایک دوسرے کے لیے ہمدردی کا باعث بنے، یہ اس کا مقصد ہے، صرف جا کے کھا کے آنا یہ مقصد نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے مولا جو احادیث مبارکہ ہم نے سننے سنانے کا شرف حاصل کیا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔ ایک منٹ، الحمدللہ 264 احادیث مبارکہ ہمارے مکمل ہو چکے ہیں۔